بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ ہم جنرلی تین ڈومین میں بات کرتے ہیں، ایک سوشل ڈومین ہے، ایک اکنامک ڈومین ہے اور ایک پولیٹیکل۔ کہ معاشرت جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں اس کے احکامات کیا ہیں، پھر جو آپ کے معاشی معاملات ہیں اس میں اس کے کیا احکامات ہیں، اور پھر جو اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے اس میں اس کے احکامات کیا ہیں، اور جب آپ اسٹیٹ میں پھر جسٹس کا کانسیپٹ ہے، عدل کا، تو عدل کے بارے میں اس کے کیا ارشادات ہیں۔ وہ اتنا عدل کا قائل ہے، کہتا ہے عدل کرو خواہ اس کی زد اور اس کی آنچ آپ کی ذات پر آ رہی ہو، آپ کے عزیز و اقارب اس سے متاثر ہو رہے ہوں۔ عدل سپریم ہونا چاہیے، انصاف بلند ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کی ذات اور نہ کہ آپ کے دوست اور احباب۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور۔ بتائیں اتنی اچھی ذات ہے، اس کو پروپیگیٹ کیوں نہ کی جائے، اور اس کے اسکول آف تھاٹ اور کوڈ آف لائف اور ضابطہ حیات کو زندگی کا خاصہ کیوں نہ بنایا جائے۔ اور دنیا میں ابھی بھی جو ویسٹ ہے، اٹ از اسٹل struggling to create a welfare society in the world. Up till now, no country has been declared as 100% welfare society. They are still struggling to reach that destination. مسائل ہیں، ابھی جرائم ہو رہے ہیں۔ اب یہ پھر ایک اور چیز سے فائد ہوتا ہے۔ تمام دنیا کے کوڈ آف لائف جتنے بھی، خواہ وہ کمیونسٹ فلسفی ہو، کیپٹلسٹ فلسفی ہو، یا بے شمار فلاسفرز آئے، پولیٹیکل سائنس میں آپ پڑھتے ہیں، بہت سارے تھنکرز ہیں، یہ سارے کے سارے کے بہترین معاشرہ تشکیل دینے کی کوششیں کرتے رہے اور اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرتے رہے، لیکن خالق کائنات نے ان کے مقابل نقطہ نظر پیش کیا، جس کو کتابوں میں اسلامک اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ معاشرہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک اس میں دو لا انفورسنگ پاورز نہ ہوں۔ تمام فلاسفرز اسلام سے باہر جتنے ہیں وہ ایک لا انفورسنگ ایجنسی پر کام کرتے ہیں، ایک لا انفورسنگ ایجنسی کے گرد گھومتے ہیں، وہ یہ ہے لا آف دا لینڈ، جو کہ لیجسلیچر بناتی ہے اور ایگزیکٹو اس پر عمل درآمد کراتی ہے، اور پھر جرائم اور کلپریٹس کو، مجرموں کو پکڑا جاتا ہے اور عدالتیں سزا دیتی ہیں۔ یہ نظام چلتا ہے، لیکن ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کی سپر پاورز میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ جرائم کرتے ہیں اور حکومت کی پکڑ سے باہر رہتے ہیں۔ یہاں پھر اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے کائنات کا تصور ہی اور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے ایسے لا آف دا لینڈ جتنا بھی اسٹرانگ ہو، یہ کبھی اومنی پریزنٹ نہیں ہو سکتا۔ اومنی پریزنٹ مینز ہر گلی کوچے میں، جنگل میں، ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا کہ جو شخص جرم کر رہا ہے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ کئی جرائم پیشہ لوگ ہوں گے، جرم کیا، بھاگ گئے، پولیس کہتی ہے جی انڈیٹیکٹیبل۔ وہ کہتا ہے اس لیے میں نے ایک اور سکول آف تھاٹ اور ایک لا انفورسنگ ایجنسی پیدا کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ نان ریئلسٹک نہیں ہے، ابھی ذرا وہ فلسافیکل ہے۔ کہتا ہے پہلی تو بات یہ ہے ایوری باڈی ہیز ٹو ڈائی۔ کہتا ہے بتائیں کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ ہو، بیسٹ ڈاکٹرز ہر وقت اس کے ارد گرد کھڑے رہیں، نہ اس کی لائف کو ایک خاص حد سے پرولونگ کر سکتے ہیں، نہ اس کی تمام بیماریوں کا علاج نکال سکتے ہیں۔ جب اس نے مرنا ہے تو جہاں سے وہ آیا تھا وہیں اس نے پہنچنا ہے۔ وہ عدم سے آیا ہے اور عدم میں چلے جانا ہے۔ عدم سے آیا، اس کا کہیں وجود تھا، کہیں اور تھا، آپ کی آنکھوں سے اوجل تھا، اب پھر وہ آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو جائے گا۔ وہ ہے روح۔ روح موجود تھی، وہاں سے آئی، جسم میں داخل ہوئی، پھر جب وہ روح نکل جاتی ہے، جسم موجود ہوتا ہے، وہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اس کو ہم دفن کر دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا روح نے مرنا نہیں، اور روح میرے پاس آ جائے گی، اور ایک دن میں نے مقرر کیا ہوا ہے
یہ روح پھر جسم کا لبادہ اوڑھے گی اور میرے سامنے احتساب کے لیے آ جائے گی، اور یہ وہ دن ہوگا جب دنیا کا طاقتور ترین بھی نہ کہیں بھاگ سکے گا، نہ اس احتساب سے بچ پائے۔ اس نے کہا اس کانسیپٹ کو کہتا ہے کانسیپٹ آف لائف ہیئر آفٹر، آخرت کا تصور۔ یہ کہتا ہے، اس لیے میں جامعیت کہتا ہوں کہ جو اسلامک اسکول آف تھاٹ ہے یہ انتہائی جامع ہے، اور اگر اس میں ویسٹرن اورینٹلسٹ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کے تصور اور خوف سے جرائم پیشہ لوگ جرم سے کیسے بچتے ہیں؟ جی اللہ تو نظر نہیں آتا، نہ فوری طور پر پکڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ قابل عمل ہے۔ پھر وہ روزے کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے جس کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا تصور انسان میں جاگزی نہیں ہو سکتا اور میرے خوف سے آپ کئی کام نہیں کر پائیں گے اور میرے ہی پلیئر کے لیے کئی کام آپ کریں گے، اس کا ثبوت روزہ ہے۔ کہتے مجھے بتائیں، ایک بندہ روزے سے ہو، بھوک اور پیاس کی شدت میں مبتلا ہو، گھر میں اکیلا ہو، کوئی شخص اسے دیکھ نہ رہا ہو، اور پیاس اور بھوک ختم کرنے کے تمام لوازمات موجود ہوں، ہاتھ کیوں نہیں لگاتا؟ کس تصور کے تحت ہاتھ نہیں لگاتا کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے؟ تو اگر یہ چیز ہے تو پھر کیسے کہتے ہیں یہ ناقابل عمل ہے، یہ تصور ہے خدا؟ تو لہذا اسی کو کہتا ہے کہ یہ دونوں انفورسنگ پاورز ہونی چاہیے، اور پھر ایسی ریاست وجود میں آ چکی، اس نے کر کے دکھائی، جہاں خدا سے ڈرتے ہوئے کئی لوگوں نے جرم نہیں کیے اور کئیوں نے اس کی خوشنودی کے لیے اپنی دولتیں لٹا دی۔ بے کس، ناتواں اور بھوکوں کو کھانا کھلایا، لائنیں لگا دی، اور ابھی تک ایسے ایسے دسترخوان ہیں۔ ان سے پوچھیں آپ اتنا پیسہ کیوں صرف کر رہے ہیں؟ کہتے اپنی آخرت بنانے کے لیے کہ اس دن اس کے انعامات ملیں گے۔ خالق کے کائنات پیش نظر ہے، تو کیا یہ ناقابل عمل تصور نہیں ہے؟ یہ ہے یونیورسل اپلیکیبلٹی آف اسلام کانسیپٹ۔